العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بعد از حمد و صلات معزز و محتشم احباب ذی وقار، آج کی گفتگو کا عنوان ہرس لالچ مال کی محبت، شریعت مطہرہ میں اس کی کس حد تک اجازت ہے اور کثرت مال کی طلب جو ہے یہ انسان کے لیے کتنی نقصان دہ ہے دنیا میں آخرت میں۔ رب کائنات نے قرآن شریف اور قرآن حمید میں مال اور اولاد جو ہے اس کی بے جا طلب اور اس پر تفاخر، اس سے منع فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم، کہ نہ ہلاک کر دے تمہیں تمہارا مال، ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہیں تمہاری اولاد جو ہے وہ ہلاک کرے، کیونکہ یہ مال اور اولاد جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں۔ اس لیے رب ذوالجلال نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے اس کی زیادہ طلب اور اس پر فخر کرنا یہ ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے اور اللہ رب العزت کے ذکر سے انسان کو دور کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
آپ نے اس کی بڑی مخالفت فرمائی کہ انسان کو خواہشات کی دنیا جو ہے اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، اور حضور اسلام نے فرمایا کہ ایسی خواہش کو مت پورا کرو کہ جو خواہش اور خواہشات کو جنم دے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کی خواہشات کا دروازہ جو ہے وہ بغیر اللہ رب العزت کے ذکر سے بند ہو جاتا ہے۔ رات انسان سوتا ہے تو اس کی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، صبح اٹھتا ہے تو ایک لمبی لسٹ جو ہے اس کی خواہشات کی وہ موجود ہوتی ہیں، تو رب ذوالجلال نے اس سے منع فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی حضور اسلام نے وضاحت فرمائی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں، اور صبر کا پیمانہ جو ہے وہ اتنا لبریز ہو جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کی پیروی میں وہ بے صبری کا اظہار کرتا ہے، اور جہاں تک جتنا بھی گر سکتا ہے گر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر جو سب سے بڑا ذریعہ اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کا وہ اسی کو قرار دیا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا کہ ہلاک کر دیا تم کو تمہاری طلب نے، کثرت نے، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبریں دیکھ لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبروں کو بھی انسان دیکھتا ہے، مرنے کے بعد بھی دیکھتا ہے، فرمایا حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تو انسان کو سب سے زیادہ نقصان اس کی اولاد کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کے مال کی طرف سے ہوتا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو آدمی یہ کام کرے، اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، دور ہو جائے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی نقصان والوں میں سے۔ اب اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر سے آواز آ رہی ہے، رب کائنات کے گھر سے پیغام آ رہا ہے کہ میری بارگاہ میں آ جاؤ، بندے کے جسم پہ، اس کے دل دماغ پہ جو تک نہیں دیکھتے، وہ رب کائنات کی بات کو نہیں مانتا۔ تو نماز بھی ذکر ہے، اللہ کی یاد سے غافل انسان یا تو مال کی طلب میں رہتا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے تو دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی جاب پہ ہے تو جاب چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، اولاد کی محبت میں غافل ہے، اتنا بڑھ چکا ہے تو ان کو چھوڑ کے نہیں آتا۔ تو فرمایا یہی گھاٹا کھانے والوں میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، رب کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ گھاٹے والے ہیں۔ تو کون سی چیز انہیں گھاٹے میں مبتلا کرتی ہے؟ ایک مال کی محبت اور ایک اولاد کی محبت۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، رب ذوالجلال فرماتا ہے یہی گھاٹے والے ہیں، یہی خسارے والے ہیں کہ مال کی طلب میں بیٹھے رہتے ہیں، میرے ذکر سے دور رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں۔ سب سے بدقسمت آدمی تو وہ ہے نا جس کے دروازے کے ساتھ مسجد ہو اور اس کے گھر سے آواز آتی ہے، اللہ کے گھر سے نہ پہنچے وہاں، جس کی دکان کے سامنے مسجد ہو، اللہ کے گھر سے آواز آئے تم نہ پہنچو، نماز نہ پڑھو، یعنی وہ الگ بات ہے کہ اسے کوئی مجبوری لاحق ہے تو وہ کم از کم گھر میں تو پڑھ سکتے، یعنی مطلقاً جو ہے نماز سے دور رہنا
یہ رب ذوالجلال کے ذکر سے غافل رہنا ہے تو وہی گھاٹے والے لوگ ہیں۔ مال کی طلب کے لیے بیٹھے رہتے ہو، اللہ فرماتا ہے رزق تو میرے ہاتھ میں ہے۔ رزق کس کے ہاتھ میں؟ میرے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس سے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے۔ اور یاد رکھیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ہر انسان کا نصیب نہیں ہوتا، ہر انسان کا یہ مقدر نہیں ہوتا۔ اس مال کی طلب انسان کے دل میں بڑھتی ہے اور اس کا ذہن اس کی طرف نہیں آتا۔ دو چیزیں شوق بڑھ جاتا ہے نا، دو چیزوں کے، ایک مال زیادہ حاصل کرنا اور دوسرا اس کو سنبھال کے رکھنا، خرچ نہ کرنا۔ ان چیزوں کو شوق بڑھتا جاتا ہے۔ فرمایا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، فیقول، پھر وہ کہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اے میرے رب تو مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں تیری بارگاہ میں خرچ کر سکوں، تیری راہ میں لگا سکوں۔ اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ رب کائنات فرماتا ہے جس مال کے لیے تم میرے ذکر سے غافل ہوئے اور پھر اس مال کو، ظاہر ہے جو مال اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہو کے کمایا جاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں نہیں جاتا، رب کی راہ میں نہیں جاتا۔ اور جو مال اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ کمایا جاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں لگایا جاتا ہے، دوسرا مال اللہ کی راہ میں لگتا ہے۔ رب کائنات اس چیز کو پسند فرماتا ہے جو اچھی ہوتی ہے۔ جس مال کی رگوں میں رب کائنات کی غفلت موجود ہو وہ مال اللہ تو نہیں قبول کرے۔ جو اس انداز سے کمایا جائے کہ جس میں اللہ رب العزت سے دوری اختیار کر کے مال کی قربت حاصل کی گئی، تو فرمایا یہ مال اللہ کی بارگاہ میں نہیں لگے گا۔ تو انسان جب مرنے لگتا ہے تو اس وقت اس کے زبان پہ یہ ہے کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ رب فرماتا ہے اب مہلت کا وقت جو ہے وہ نہیں، کیونکہ دنیا دی تھی، مال دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، اس وقت تم نے خیال نہیں کیا تو اب میں نے خیال کر۔ ایک دوسرے مقام پہ رب کائنات نے سورہ تغابن کے اندر جو ہے اس کا بیان فرمایا کہ یہ لالچ کتنی بری بلا ہے۔ مال کی محبت، رشتہ دار، رشتوں کی محبت اگر تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انا من ازواجکم و اولادکم عدو لکم۔ کیا بات فرمائی رب کائنات نے، فرمایا کہ یہ اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، ایمان والو تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں۔ یا اللہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ بیوی دشمن ہے، بیٹے دشمن ہیں، بیٹیاں دشمن ہیں۔ اولاد سے تو انسان کی محبت ہوتی ہے، دشمنی تو نہیں ہوتی۔ کوئی ایسا ہے جو اپنی اولاد سے دشمنی رکھتا؟ ہر کسی کو اولاد پیاری ہوتی ہے، لیکن رب کائنات کے قرآن نے فرما دیا کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں عدو لکم، تمہاری دشمن ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ پھر اس دشمنی کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا اس دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کی محبت میں میری شریعت کو پس پس ڈال دیتے۔ کیسے؟ بیٹے کی شادی ہے تو اس نے ابا سے کہا ابا میری شادی ہے۔ جی بیٹا تیری شادی ہے، ابا میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ ابا نے کہا کہ بیٹا یہ اچھا نہیں ہے، اللہ رسول کی ناراضگی اس میں۔
بیٹے نے دوسری مرتبہ کہا ابا میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تو باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تم کر لو۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا کیا ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم اسلام فرماتے ہیں کسی بھی شخص کی ایمان کا پتہ دو موقعوں پر چلتا ہے، ایک غمی پہ ایک خوشی پہ، کہ اس کے اندر چھپا ہوا انسان جو ہے وہ کیسا ہے۔ جب دکھ آتا ہے نا تو پھر نمازیں رہتی ہیں، بے صبری ہوتی ہے، اور جب خوشی آتی ہے تب بھی نمازیں رہتی ہیں۔ حتیٰ کہ جس گھر میں میلاد شریف کی محفل ہوتی ہے، میلاد کرانے والا میزبان کتنی نمازیں چھوڑتا ہے، کہتے ہیں آج تو میں انتظام و انصرام میں مصروف ہوں، اہتمام میں مصروف ہوں، میں اب کیسے اور اس کی نمازیں رہ جائیں۔ یہ ہے محبت، جس محبت نے، جس خوشی نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا، اور وہ دکھ جس نے اللہ رب العزت سے دور کیا، کوئی فوت ہو گیا تو نماز بھول گئی، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، بیوی کی محبت میں غافل ہو جائے، اولاد کی محبت میں غافل ہو جائے اللہ سے، تو فرمایا یہ بیوی اور یہ اولاد یہ دشمن ہے تمہاری۔ تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میرے لیے یہ محبت کا سامان ہے، فرمایا محبت کا سامان ہے۔ رب کائنات نے فرمایا یہ محبت کا سامان، یہ تو دشمنی کی جا رہی تھے، فَاحْذَرُوهُمْ، فرمایا ڈرو، احتیاط کرو۔ امام اہل سنت ترجمہ کیا احتیاط رکھو اس معاملے میں کہ یہ تمہارے رشتہ دار جو ہیں، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آزمائشیں جب انسان پہ پڑتی ہیں اس میں رب ذوالجلال نے فوراً ساتھ صبر کا حکم بھی ارشاد فرمایا، اور آگے کیا فرمایا؟ پیچھے فرمایا یہ تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، یہ تمہاری کیا ہے؟ کھلم کھلا کیا دشمن ہے، کہ یہ تمہیں روکے گی۔ خاوند چاہتا ہے میں حضور کی سنت سجاؤں، بیوی کہتی ہاں چھوڑ کے چلی جاؤں۔ اب بیوی کی مان لی، سنت چھوڑ دی، فرمایا یہ بربادی ہے، یہ دشمنی ہے کہ تم بیوی کی بات کو مانتے ہو، شادی کے موقع پہ اولاد کی بات کو مانتے ہو، چھوڑ چھکر رہنے کوئی گل نہیں جی۔ تو رب کائنات نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ دشمنی ہے، اور آگے اللہ رب العزت کیا خوب فرمایا انما او اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اس طرح کہ مال کی محبت، اولاد کی محبت، اب مال اور اولاد دونوں آگے جمع کر دیا نا، ان دونوں کے حصول کے لیے، مال کے حصول کے لیے بندہ پھر کوئی رستہ نہیں دیکھتا، لالچ، ہرس، ہوس کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں سود چل رہا ہے نا، معاشی یہ نظام جو سودی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ نظام نہ ہو، سود اس میں ختم کر دیا جائے تو کیا لوگ بھوکے مر جائیں گے؟ فرمایا یہ لالچ کی وجہ سے کہ مال جو ہے بڑھنا چاہیے، کس طرح بڑھتا ہے اس کی کوئی ہمیں اس سے طلب سروکار نہیں ہے کہ ہمارا مال کس طرح بڑھے، بس بڑھنا چاہیے۔ فرمایا سود کے بغیر کتنے ایسے لوگ ہیں جو سود کے بغیر رزق کھا رہے ہیں؟ کوئی نہیں، کیوں نہیں کھا رہے ہیں نا بھائی؟ انسان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو اس کی طاقت استطاعت میں ہے، جہاں تک ممکن ہے کہاں کھا رہے ہیں؟ اللہ انہیں رزق بھی دے رہا ہے، اللہ روزی بھی دے رہا ہے، ان کے بینکوں کے اندر اکاؤنٹس ہیں لیکن سیونگ نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ کرنٹ اکاؤنٹ لگے ہوئے ہیں، اس میں فائدہ کوئی نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہے تو وہ بھوکے مر گئے۔ بتائیے، فرمایا یہ جو نظام سود کا چل رہا ہے یہ صرف لالچ اور ہوس کی وجہ سے ہے کہ مال اور ملے، ورنہ اس معاشرے کو سود سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ ہر انسان پہلے نمبر پر اپنا اکاؤنٹ جو ہے اس کو چینج کرے،
اور آپ سمجھتے ہیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے مترادف ہے۔ تو فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، رب ذوالجلال فرماتا ہے تمہارا مال تمہاری اولاد آزمائش ہیں، اگر اس آزمائش میں تم پاس ہو گئے، اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں تم نے شریعت مصطفیٰ کا دامن نہ چھوڑا، رب کائنات کے نبی کی شریعت کا دامن نہ چھوڑا، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے واللہ عندہ اجر عظیم، رب ذوالجلال کے پاس بڑا ثواب ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے اور فرمان سنو، حکم مانو، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے بھلے کے لیے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہے، فلاح پانے والا، جس نے اپنے آپ کو کس سے بچا لیا جی؟ لالچ سے بچا لیا۔ اب ذرا دیکھیے یہ لالچ کتنی بری بلا ہے۔ حضور فرماتے ہیں انسان کی طبیعت سے یہ ختم نہیں ہوتا ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے 50 سال کی عمر تک بندے کو جو عادتیں بڑھ جائیں نا وہ نہیں جاتی، اور جب 50 سال کے اوپر چلتا ہے ہرس جوان ہو جاتی ہے، ہوس جوان ہو جاتی، اب یہ کہتا ہے یا اللہ کچھ بھی ہو جائے میرے اکاؤنٹ میں مال کم نہیں ہونا چاہیے، پھر روزانہ گن گن کے رکھتا ہے، یا اللہ اس میں بڑھوتری ہونی چاہیے، کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے سونے نبی فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم علیہ السلام، آپ نے فرمایا قال لو ان لابن آدم وادیا من ذهب، حضور فرماتے ہیں اگر ابن آدم کے پاس ایک سونے کی وادی ہو، ابن آدم کے پاس، آدم کے بیٹے کے پاس یعنی حضرت انسان کے پاس ایک سونے کی وادی ہو، وادیم من ذہب، ذہب کہتے ہیں سونے کو، جب ایک وادی سمجھتے ہیں نا، اللہ اکبر، وادی کیا ہوتی ہے کہ پورا سلسلہ ہی ہو کہ جس سونے سے گزر کے جا رہا ہو، لو ان لابن آدم وادیم من ذہب، سونے کی ایک وادی ہو۔ یہ سوال حضور کے صحابہ نے بھی کیا تھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، درم و دینار نہیں ہے، کافر تانے مارتے ہیں۔ میرے آقا تشریف فرما تھے، حضور کے غلام روئے، رب ذوالجلال نے جبرائیل کو بھیجا، آؤ کی عرض کیا میرے محبوب تیرے غلام روئیں، اللہ فرماتا ہے میرے جبریل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو، اگر یہ درم و دینار چاہتے ہیں تو میرے محبوب تو اشارہ کر اپنی انگلی سے، دائیں جانب تو اشارہ فرما، میں سارا دائیں جانب جو
مکے کا پہاڑی سلسلہ ہے میں سونے کا بنا دوں، بائیں جانب تم اشارہ کرو، جتنا بھی یہ پہاڑی سلسلہ ہے میں چاندی کا بنا دوں۔ مزہ آتی ہے جا کے شکایت کرنے کا مزہ تو آیا، مانگنے کا مزہ تو آیا، دریائے رحمت کھلا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب تیرے در پہ آئے اور خالی جھولی لے کے جائے میری شان کے لائق نہیں۔ نبی تو میرا، محبوب تو میرا، تیرے در سے کوئی خالی جائے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے، حضور بھر بھر کے دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب صحابہ سے یہ فرمایا تو چپٹا انکار حضور نے فرمایا بولو، اب بولتے نہیں ہو میرے صحابہ، کہو نا بن جائیں۔ جبریل پوچھ رہے، فرشتہ پوچھ رہا ہے، حضور کا جواب کیا ہے؟ فرمایا میں اس کائنات میں عاجز بندہ بن کے آیا ہوں، مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، وہی لا مقام کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی کے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا کے جس کا مکان نہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسمان کے زمین نہیں کہ زمان ہے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ۔ مرتبہ یہ ہو، مقام یہ ہو، اور جواب آ رہا ہو مجھے سونے کی ضرورت نہیں، مجھے چاندی کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا میں اس کائنات میں اللہ کا عاجز بندہ بن کے آیا ہوں۔ اگر میرے نبی کہہ دیتے، حضور نے فرمایا اس حدیث پاک میں فرمایا لو انا لابن آدم وادیا من ذهب، اگر ایک سونے کی پوری وادی مل جائے بنی آدم کو تو پھر وہ کیا فرمایا احب ان یکون لہ وادیان، صبر نہیں کرے گا، یہ کہے گا یا اللہ ایک وادی ہے اب دو ہونی چاہیے۔ مولانا روم فرماتے ہیں آدمی چوں پیر شود، آدمی چوں پیر شود، ہرس جوان کردت، جیسے جیسے بندہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے سفیدیاں آتی جاتی ہیں، مال کی محبت بڑھتی جاتی ہے، ہرس جوان ہوتی جاتی ہے۔ پہلے ایک وادی پہ صبر نہ کیا، اب کہتا ہے دو وادیاں، دو وادیاں ہوں۔ میرے سونے نبی نے بات ختم فرمائی، فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، حضور نے فرمایا یہ جو اس کا پیٹ ہے بن گیٹ گیا ہے پیٹ ہے گیٹ، بھرتا نہیں ہے، بھرتا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میں بتاتا ہوں یہ کیسے بھرتا ہے یا رسول اللہ، یہ کیسے بھرتا ہے؟ میرے سونے نبی نے فرمایا الا التراب، مٹی سے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مٹی سے جب کفن باندھا جائے گا یہ پیٹ بھی بھر جائے گا، رہ گئی جو کسر جب قبر میں جائے گا منہ میں مٹی جائے گی۔ اللہ
آ سونا تینو رب گن آوے ہویاں مدتاں بہتیاں گھڑیاں اکھیاں دے وچ اتھرو برسن جویں میہ ساون دیاں کڑیاں۔ حضرت خواجہ غلام فرید بڑی خوبصورت بات فرمائی، آخر میں سمجھ آئے گی آپ۔ آ سونا تینو رب گن آوے ہویاں مدتاں بہتیاں گھڑیاں اکھیاں دے وچ اتھرو برسن جویں میہ ساون دیاں کڑیاں۔ انہاں اکھیاں نے رونا اس دن سکھیا جدو واقف تیریاں بنیاں غلام فریدا رونا اودوں مکسی جدو بجن کفن دیاں تڑیاں۔ غلام فریدا رونا اودوں مکسی جدو بجن کفن دیاں تڑیاں۔ میرے سونے نبی نے فرمایا جب کفن باندھا جائے گا تجھے قبر میں رکھا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یا اللہ مرنے کے بعد بندہ زیارت کر ہی نہیں سکتا، تو فرما رہا ہے زرتم المقابر۔ پتا یہ چلا کہ جب بندہ مرتا ہے تو آنکھ بند ہوتی ہے تو اصلی آنکھ کھل جاتی ہے۔ زرتم المقابر۔ اگر مرنے کے بعد سلسلہ ختم ہو جاتا تو رب یہ نہ فرماتا پتہ چلا مرنے کے بعد بھی بندہ دیکھتا ہے۔ میرے سونے نبی فرماتے ہیں جو غسل دینے والا ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں اس کے ہاتھ کو بندہ محسوس کرتا ہے پانی ٹھنڈا یا گرم۔ اسی لیے میرے آقا کریم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میت کے لیے موسم کے مطابق پانی۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی مردہ کو اذیت دی ایسے ہی ہے جیسے اس نے کسی زندہ کو اذیت پہنچائی۔ اب حدیث پاک گواہ ہے رب ذوالجلال کی کلام کی اس آیت کے تحت حتی زرتم المقابر، مقبرے تم نے دیکھ لیے، قبریں دیکھ لی، کب؟ مرنے کے بعد آنکھ کھل گئی، تمہیں پتہ چل گیا ساری زندگی ایسے گنوائی مال کی حرص میں، مال کے لالچ میں۔ حضور فرماتے بھرتا نہیں ہے، فرمایا علت ترا مٹی سے بھرے گا، تمہاری خواہشوں کا یہ پیالہ مٹی سے بھرے گا، جتنا مرضی ڈالتے جاؤ، جتنا مرضی ڈالتے جاؤ، صبح دیکھو گے یہ خالی ہوگا۔ ایک بادشاہ بیٹھا تھا نا تو وہ بڑا مشہور تھا، یہ عرب ریاستوں کئی ریاستوں پہ اس کی حکومت رہی ہے۔ تو ایک اللہ کا ولی اس کے پاس چلا گیا، بادشاہ کا یہ اعلان تھا، کچھ تفاخر بھی کرتا تھا مال پہ، کہتا ہے کوئی لینے والا آ جائے بھائی، تو غریب جا کے لے لیتے۔ ایک اللہ کا بندہ اپنا پیالہ لے کے پہنچ گیا۔ بادشاہ میں نے سنا ہے تم مال دیتے ہو؟ کہا ہاں میں مال دیتا ہوں۔ تم کیا چاہیے تمہیں؟ کہا میں تم سے کچھ نہیں لوں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے تم مجھے دے نہیں سکتے۔ بابا کیا کہتا ہے؟ تم مجھے دے ہی نہیں سکتے۔ اس نے کہا کیوں نہیں دے سکتا؟ فخر میں آ گیا۔ کوئی شخص خیرات کرتے وقت اگر تکبر کا اظہار کرے نا اس کی خیرات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ فرمایا میں دے نہیں سکتا، اور دوسرا کہتا ہے مجھ تجھ سے لینا نہیں ہے۔ کس سے لینا ہے؟ بزرگ نے کہا کہ میں اس سے لوں گا جو حساب نہیں کرتا، تم تو حساب کرتے ہو۔ اس نے کہا اپنا پیالہ آگے لاؤ میں بھرتا ہوں۔ بابا جی کہنے لگے باز آ جاؤ، تم مجھے کچھ نہیں دے سکتے،
کہنے لگا نہیں اپنا پیالہ پھیلاؤ. پیالہ بزرگ نے بابا جی نے آگے کیا. اس نے اشرفیوں کا ایک موٹ اشرفیاں اس کے اندر ڈال. اشرفیاں کے گرنے کی آواز تو وہیں پر اشرفیوں سے موجود ہی نہیں. اس نے کہا بادشاہ اشرفیاں ڈالی ہیں؟ کہا ڈالی. اس نے کہا آؤ ڈالو. اب بوریاں کی بوریاں خالی ہو گئی اور بابے کا پیالہ نہ بھرا. بادشاہ کہنے لگا بابا یہ پیالہ ہے یا کیا بلا ہے، میرے خزانے ختم ہو گئے. وہ اللہ کا ولی کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا تم مجھے دے نہیں سکتے. کہا اس پیالے کی حقیقت بتاؤ. اللہ کا ولی بولا یہ خواہشات کا پیالہ ہے، نہیں بھرے گا بادشاہ. اگر تیری جیسی کئی سلطنتیں بھی اس میں آ جائیں یہ پیالہ بھرے گا نہیں، کیونکہ خواہشات کا جو لالچ کا پیالہ ہوتا ہے ساری زندگی قبر تک نہیں بھرتا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے علاج بھی بتایا، فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، فرمایا مگر جو توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا. کس سے توبہ کر لے؟ کہ ایک وادی اس پہ صبر کر جائے. ایک وادی لے لے کہ جی سونے کی وادی مل گئی میں اس پہ خاموش ہوں، وہاں یہ خاموشی نہیں اختیار کرے گا، بڑھے گا. اور اس کے دل میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا ایک بھائی 4 بھائی ایک مر رہا ہے، اپنے تینوں بھائیوں کو بلا کے کہتا ہے، ایک کو بلایا کہا میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ بولا، ایک بھائی کہنے لگا جب تو مرے گا میرا تعلق تجھ سے ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا میرا تعلق. اس نے کہا کیسے بھائی ہو؟ یہ حضور مثال دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کیسے بھائی ہو؟ جب میں مروں گا، اب یہ بستر مرگ پہ نا بیمار ہے تو تم فوراً میرا ساتھ چھوڑ دو گے. دوسرے بھائی کو بلایا، اس نے کہا میرے بھائی میں تیرے ساتھ جب تو فوت ہوگا میں تجھے غسل بھی دوں گا، کفن بھی دوں گا، اہتمام بھی کروں گا، پر قبرستان جا کے تجھے قبر میں رکھ کے واپس آؤں گا. اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا میرا بھائی کیسا ہے، کیسا تھا، تو میں اس سے کہوں گا بڑا اچھا تھا. حضور فرماتے پھر وہ تیسرے کو بلاتا ہے، تیسرے سے کہتا ہے اے میرے بھائی میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو میرے لیے کیا کرے گا؟ وہ بھائی کہنے لگا میرے لخت جگر میرے بھائی جب تو مرے گا میں تیری قبر میں بھی تیرے کام آؤں گا. سارے جب چھوڑ کے چلے جائیں گے میں تیری قبر کے اوپر کھڑا رہوں گا، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہوں گا، اللہ میرے بھائی کو معاف فرما، میرے بھائی کو معاف فرما. اور جب کل میدان حشر قائم ہوگا میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تیرے لیے سفارش کروں گا. جب کل قیامت کے دن جنت میں داخلہ ہوگا میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ میرے بھائی کو جنت میں داخل فرما. حضور نے فرمایا تینوں بھائی کون ہیں یا رسول اللہ کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے پہلا جس نے یہ کہا کہ میں تجھے چھوڑ جاؤں گا، تو جیسے ہی مرے گا میرا تجھ سے ناتا ٹوٹ جائے گا، حضور نے فرمایا وہ مال ہے. وہ کیا ہے؟ مال ہے. اور دوسرا سرکار نے فرمایا جس نے یہ کہا تھا کہ میں تجھے دفنا کے کفن دفن کر کے تیری قبر سے واپس آؤں گا،
وہ رشتہ دار ہیں، آل و عیال ہیں۔ اور جو تیسرا بھائی، حضور نے فرمایا، یہ سمجھانے کے لیے میرے آقا فرمایا، تیسرا بھائی میرے حضور فرماتے ہیں جس نے یہ کہا تھا میں تیرے قبر میں بھی کام آؤں گا، حشر میں بھی کام آؤں گا، پل صراط پہ بھی کام آؤں گا، دخول جنت کے وقت بھی کام آؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں وہ تمہارے اعمال ہیں، قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آیا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، یا رسول اللہ کون سی؟ حضور نے فرمایا دو واپس آتی ہیں، ایک آگے جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ایک جو واپس آنے والا وہ مال ہے جو چھوڑ گیا، ناتا توڑ گیا، جس سے مال کی خاطر نہ شریعت دیکھی، نہ دین دیکھا، نہ اسلام دیکھا، نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، برباد کر گیا وہ مال۔ جیسے ہی یہ مرا اس کا ناتا ٹوٹ گیا، وہ چھوڑ گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اہل و عیال بھی، جتنا بھی کوئی پیار کرنے والا ہو قبر میں لیٹتا نہیں ہے، دفن کر کے واپس آ جاتا ہے، بالکل ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں ٹھہرتا۔ زیادہ محبت ہو کچھ چند لمحات قبر پہ کھڑا ہونے کے بعد واپس آ جاتا ہے، قبر میں کام آتا ہے تو کملی والا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، اور فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں ان کے پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ آج حسرت ہوئی، آج حسرت ہوئی دل کی پوری، کیوں نہ جی بھر کے کر لو زیارت۔ جب فرشتے آئیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، آنکھ کھول منہ سے بول کون ہے یہ تیرے سامنے کھڑا ہونے والا۔ آج حسرت ہوئی دل کی پوری، کیوں نہ جی بھر کہ کر لو زیارت۔ اے فرشتوں قبر میں نہ آنا، میری سرکار آئے ہوئے ہیں، میری سرکار آئے ہوئے ہیں۔ اجالے ہی اجالے، روشنیاں ہی روشنیاں جب حضور آئیں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا میں کام آؤں گا، نیک اعمال کام آئیں گے۔ جب تم قبر میں جاؤ گے مال بھی چھوڑ گیا، اولاد بھی چھوڑ گئی، رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، جس مال کے لیے سب کچھ کیا وہ بھی چھوڑ گیا۔ تمہارے دروازے پہ کوئی آتا تھا تو تم اپنی تجوری کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، تمہارے گھر کوئی مہمان آتا تھا اپنی ہانڈی کے اوپر ڈھکن بند کر لیتے تھے، کسی کو کھلانے کا شوق نہیں رکھتے تھے، لالچ اس قدر رکھتے تھے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب تک کوئی مہمان نہیں آتا تھا نا، اس کو کھلانے لیتے خوش، آپ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ لالچ کا یہ عالم ہے کہ کوئی مہمان آ جائے اچھے کھانے سامنے پڑے ہوں تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ سمجھتے کیا حال ہوتا ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی مہمان آتا گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تعالی ادھار لے کے قرض لے کے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے۔ بڑا وقت گزر گیا، قرض لینے والے آ گئے، آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے حضرت جی نیکیاں آپ کرتے ہمارا کیا قصور ہے، نکالیں۔ اب انہیں اپنے پیسوں کی پڑی تھی، لیکن شیخ سعدی کو
اس کی پڑی تھی کہ انہیں کیا کھلاؤں. تکلیف ہوتی ہے نا. مدنی سویٹ سے صوفی سویٹ سے آپ اعلیٰ کھانا منگوا کے ٹیبل کے نیچے رکھا ہوا ہو تو کوئی اوپر سے آ جائے. آپ دکان پہ بیٹھے ہوں اور آپ کو بھوک ہو، کھانا قیمتی ہو، تو پھر کیا یہ بڑے غلط ٹائم پہ آ گیا یار. شاہ صاحب آ گئے تو یہ تو یار گل مولویاں کھوا کے ویسے بھی بندے خوش نہیں ہوتے. نہ چنگی جتی چنگی لگے، نہ چنگیاں جراباں، نہ چنگی جرسی تے نہ چنگے کپڑے. انہوں نہیں پانے چاہیے. انہوں دا کوئی کم ہو رہا ہے، بچ کو روڑا ہو رہا ہے. سمجھے کوئی نہیں؟ تو باوقار ہونا چاہیے عالم دین کو. نہیں ہلکا کپڑ، یہ دور نہیں ہے آج ان کے ساری اس انداز میں دکھانے کا. مانگنے کے طریقے یہ اچھے نہیں کہ آپ گندے کپڑے پہن لیں اور لوگوں کے سامنے جائیں. سمجھے کوئی نہیں؟ یہ بھی ایک مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے. لوگوں سے گندے کپڑے پہن کے نکل پڑے. اچھے بڑے ہوئے گھر میں، اللہ کا فضل ہے، نہیں پہنتے کیوں؟ خدمت نہیں ہوگی. سمجھ رہے؟ اتنے معیار یعنی تنزلی کا شکار ہو، ذہن اتنے نیچے آ چکے. حضرت شیخ سعدی کو اس بات کی پڑی ہے کہ میں انہیں کہاں سے کھلاؤں. ایک بچہ آیا، چیزیں بیچ رہا تھا کھانے پینے کی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بلایا، بیٹا ادھر آؤ. بیٹا قریب آیا وہ لڑکا، فرمایا جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں ساری ان میں تقسیم کرو. سارے قرض خواہ بیٹھے ہوئے ہیں، قرضہ لینے کے لیے، جنہوں نے دیا تھا وہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. کہتے بابا نکال ہمارا مال، نیکیاں تم کرتے ہو، ہمارا قصور کیا ہے؟ لڑکا بڑا خوش ہوا کہ میرا سارا سودا بک گیا. ایک ہی گاہک سارا لے گیا. اس نے کہا بابا جی میرا بل، میرے پیسے دیجئے. حضرت شیخ سعدی فرمانے لگے اے بھی سارے منگن والے لمن والے بیٹھے تھے، تم یہ نچ بیٹھ. بس بیٹا یہ بھی تو لینے والے آئے ہیں نا، تو تم بھی ان میں بیٹھ جاؤ. بچہ رونے لگ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. بابا جی فرماتے ہیں کیوں روئے، کیوں پریشان ہوئے؟ کہنے لگا حضور میری 4 بہنیں ہیں، ماں میری بھوکی، بہنیں بھوکی ہیں، میں اپنی بہنوں کا، ماں کا اکلوتا سہارا ہوں. آج اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو ان کا کیا بنے گا؟ اتنی بات ہو رہی تھی کہ ایک مرید آیا، 400 دینار حضرت شیخ سعدی کی خدمت میں پیش کیے. حضور یہ قبول فرمائیے. قرض لینے والے جو آئے تھے وہ کہنے لگے، آپ نے کہا آؤ بھائی جس کا جتنا قرضہ ہے لے لیں. سب کو تقسیم فرما دیا. ایک سیاںا بندہ کھڑا ہو کے کہنے لگا بابا جی پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ہمیں اس طرح قرض لوٹایا ہو، آج کیا بنا؟ حضرت شیخ سعدی فرمانے لگے اس لیے کہ تم لینے والوں میں کوئی رونے والا نہیں تھا. آج یہ بچہ آیا ہے، یہ رویا ہے، رب ذوالجلال نے اس کے رونے کو قبول فرمایا. رب نے تمہارا قرض بھی اتارا اس کے پیسے. فرمایا جب کوئی رونے والا نہ ہو تو پھر لالچ بڑھتا ہے، ہرس بڑھتی ہے. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرس انسان کی ختم نہیں ہوتی، لالچ انسان کا ختم نہیں ہوتا. تو حضور نے فرمایا کس سے ختم ہوتا ہے؟ فرمایا مٹی سے. مٹی تمہارے پیٹ کو بھرتی ہے، مٹی کے علاوہ کوئی سونے کی وادی بھی مل جائے تو بندہ انسان کی یہ خواہش ہے کہ ایک سونے کی وادی ملے دوسری مل جائے. اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.